ہے سب سے جدا آپ کی شان خدیجہ، شان خدیجہ ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ۔ یہ نبی کی بیوی ہونا بھی تو کوئی چھوٹی ذمہ داری تو نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی ایک بہت بڑا عہدہ اور بہت بڑا مقام ہے، اور اسی اعتبار سے اس کے نبھانے کے لیے بھی بڑے مراحل اور تقاضے ہیں۔ بے شک۔ اور قرآن کریم میں جس انداز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مبارکہ تحریم کی آخری آیات میں ذکر فرمایا ہے کہ دیکھو کہ کچھ ایسی ہستیاں گزریں کہ جو اس عہدے کو نہیں نبھا سکیں، جو کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافروں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال پیش بے کی۔ شک، بے شک۔ نوح کی بیوی ہے، اولو العزم نبی ہیں، لوط علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں، ان کی بیوی ہے، لیکن کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ بھی وضاحت کر دی قرآن نے کہ وہ ہمارے صالح نیک بندوں کی بیویاں تھیں، لیکن فخانتاہما، انہوں نے نبی کے مشن کے ساتھ خیانت کر لی، تو فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو ان کا نبی کی بیوی ہونا انہیں اللہ کے نزدیک بچانے والا نہیں سکا۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ جہنم میں داخل ہونے کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ۔ غور سے سنو میری بہنوں یہ بات جی۔ اچھا، تو یہ یعنی یہ کہ نسبت کے ساتھ جب تک وہ کردار اعلیٰ اور عرفہ نہ ہو تو اس وقت تک وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک مقام نہیں ملا کرتا۔ اچھا، بالکل اس کے مقابلے میں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، کافروں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی مثال، اور مومنوں کے لیے فرعون کی زوجہ مثال، بے شک، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ۔ اور پھر ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے فرمایا قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الصالحین من القوم الظالمین، کہ پروردگار فرعون کا جو اس وقت گھر تھا وہ اس روئے زمین پر سب سے اچھا گھر تھا، محل تھا، لیکن فرمایا کہ مجھے اس محل میں نہیں رہنا، تو رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، تو میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اپنے پاس۔ تو یہ تو ایک تفصیل ہے۔ جہاں تک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا تعلق ہے تو سورہ مبارکہ والضحیٰ واللیل اذا سجی، اس میں آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوں ذکر فرمایا کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ اے رسول کیا آپ وہ وقت یاد نہ کیجئے گا کہ جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کی پرورش کا انتظام فرمایا، یعنی وہ فعل کہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے انجام دیا تھا اللہ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا کہ ہم نے آپ کی پرورش فرمائی۔ ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، کہ آپ تنگ دست تھے ہم نے آپ کو غنی بنا دیا۔ اور وہ تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی فاغناہ بمال خدیجہ، انہوں نے آگے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے مال کے ذریعے سے حضور کو غنی بنایا۔ اور یہ بہت بڑا سبق ہے آج کے ہمارے مسلمانوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی، کہ اس زمانے میں کہ جہاں پوری جو ٹریڈ، جو بزنس کا جو تصور تھا، بولوں میں؟ جی 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 ٹھیک ہے۔ اچھا، ٹریڈ اور بزنس کا جو تصور تھا اس میں سود، دھوکہ دہی، فراڈ، یہ بہت عام کلچر تھا کفار مکہ کا۔ اچھا اچھا، لوٹ مار، مطلب یہ ظاہر جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے، تو یہ تو ایک بڑا عام طریقہ کار تھا۔ اس زمانے میں اتنا پیور خالص سچائی کے ساتھ بزنس کرنا، اور وہ بزنس بھی ایسا ہو کہ 80,000 اونٹوں پر مشتمل قافلہ تجارت ہو، اور 4 ملکوں سے اس زمانے میں تجارتی تعلقات ہوں، 80,000 اونٹوں پر قافلہ، جس کی خود سربراہی پھر حضور نے بھی فرمائی تھی، بعد میں خود حضور بھی ان کا قافلہ تجارت لے کر گئے تھے، یہ ازدواج سے پہلے کی بات ہے۔ اور 4 ملکوں سے جس خاتون کے تجارتی تعلقات ہوں، اب آپ تصور فرمائیے کہ اس مقام اور اس لیول پر ایک خاتون آ کر، اور پھر جب قربانی دینے کی منزل آ جائے، یعنی دیکھیں ایک مرتبہ ہوتا ہے نا ایک انسان ایک اسٹیٹس میں زندگی گزار چکا، میں یہی بات اصل میں چاہ رہا تھا۔ شیب ابی طالب میں 3 سال بغیر کھائے پیے گزرے، 3 سال گزارنے، اور وہ وہاں پر یہ ہو کہ ایک لباس ہی میں کتنی مدتوں گزارنا پڑے، اور کھانے پینے کو نہ ہو، جڑی بوٹیاں کھا کر گزارا کرنا پڑے، جبکہ کھلانے والی تھی ایک زمانے میں یوں کھلانے والی، اور ہزاروں اونٹوں پر مشتمل قافلہ تجارت، اور وہی زہریلی ایک جڑی بوٹی چونکہ تناول فرما لی، لہذا ان کی وہاں پر وفات ہوئی، اسی سبب سے تو وفات ہوئی۔ اچھا، اور پھر اس انداز سے قربانی، اور کبھی بھی زندگی میں ایک موقع ایسا نہیں ملتا کہ نعوذ باللہ من ذالک تانے کے طور پر کہہ دیا ہو اپنے شوہر سے کہ بھائی آپ کی بہت آپ نے یہ اور اس میں حضور نے کوئی اور دوسرا ازدواج نہیں فرمایا، تنہا خاتون تھی، یعنی اس وقت حضور کی زوجیت میں تنہا خاتون تھی، ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، اور وہ واقعاً اس وقت جو غم گسار تھیں،
اور پھر جب حضور کو ہجرت فرمانا پڑی، ظاہر ہے کہ چونکہ دو سہارے حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ رخصت ہو گئے دنیا سے، تو پھر ہجرت فرمانا پڑی. اور اس اعتبار سے کہ باقاعدہ حضور بعد میں کہا بھی کرتے تھے کہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا کہ جب سب کافر تھے، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب تکذیب کرنے والے تھے. اور پھر ایک بات، آخری بات وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جیسی بیٹی عطا فرمائی. دو انتہائی مختصر نقطے میں یعنی یہ کہ کسی اور کی بیٹی ہونا، کسی اور کی ماں ہونا اور ہے، اور فاطمہ کی ماں ہونا اور.